السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اس ویڈیو لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اس ویڈیو سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ٹیوٹوریلز جو ہیں وہ لیگ کرتے ہیں ڈیپتھ میں، تو اس لیے میں نے اس لیکچر کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ کافی سیریز کی لیکچرز ہوں گے جس میں آپ کو میں انٹروڈکشن دوں گا پروگرامنگ کا، کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں چاہیے۔ یہ بیسیکلی ایک یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر کے کورس کے برابر ہے، لیکن میں نے سارے نالج کو پیک کر کے رکھا ہوا ہے ہر لیکچر میں، اور میں زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کم سے کم وقت میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہے۔ یہ کانسیپٹس آپ کو سیکھنے ضروری ہیں کیونکہ یہ آپ کو مدد دیتے ہیں آگے جا کے پروگرامنگ، مطلب آگے جا کے ڈیولپمنٹ میں آپ کو مدد دیتے ہیں۔ تو کمپیوٹر پروگرامنگ یا صرف پروگرامنگ، کیونکہ ہم کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہیں، صرف پروگرامنگ، ہمارے پاس ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ پروگرامز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ نہیں تو پروگرامز ہم ڈیولپ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم پروگرامز کیوں ڈیولپ کرتے ہیں؟ ہم پروگرامز اس لیے ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ ہم کوئی نہ کوئی پرابلمس کو سولو کر سکیں، لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ دراصل ہمارا ایک کرافٹ ہے، ہمارا ایک ہنر ہے کہ ہم پروگرامنگ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہم بناتے ہیں یا کچھ ایسی چیز بناتے ہیں جو کہ ایک مسئلے کو سولو کر سکیں۔ تو کمپیوٹر پروگرامنگ ہمارے پاس ایک اسکل ہوتی ہے، اس کو ہم سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ہم کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر پروگرام یا جسٹ پروگرام، ہم کمپیوٹر کو ڈراپ کرتے ہیں کیونکہ کانٹیکس کو آلریڈی اسیوم کر لیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس ایک کلیکشن آف انسٹرکشن ہوتی ہے جو کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتی ہے یا بہت سارے ٹاسک بھی پرفارم کر سکتی ہے، پرفارم کیا جا سکتا ہے صرف ایک پروگرام کے ذریعے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنا پروگرام کس طرح بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، پرابلم آپ سپوز آپ کے پاس ارتھمیٹک بھی ہو سکتا ہے، تو پلس مائنس ڈیوائڈ اینڈ ملٹیپلائی جو ہے وہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو آپ ایک پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس 4 اسپیسیفک ٹاسک ہو گئے جس کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے، اور اس پروگرام کو آپ کسی بھی کمپیوٹر چپ میں ڈال سکتے ہیں جو کہ کیلکولیٹر جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے آپ ارتھمیٹک آرام سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن بیسک پروگرام کہنا آپ کے لیے، ہمارے پاس پروگرام جو ہے کمپیوٹر میں 2 فارمز میں پایا جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ہم سورس کوڈ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ کوڈ۔ تو جو سورس کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا، میرے رائٹ میں اگر آپ چیک کریں، اس طرح کا کوڈ ہوتا ہے جس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب پروگرام ہمارے کمپیوٹر کی میموری میں 2 صورتوں میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو 2 ڈیفرنٹ نام دیے ہوئے ہیں تاکہ ہم دونوں اسٹیٹس کو ٹھیک سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے سورس کوڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس سورس کوڈ دراصل سیریز آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، انسان جو ہے اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے رائٹ پہ دیکھیں، اس میں جو انسٹرکشنز ہیں شاید آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئے، اگر آپ نے پہلے پروگرامنگ کرنے کی تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس ایز اے ایگزامپل ہے، ہم کافی سمپل پروگرامز اس میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس میں سپوز کوئی غلطی ہو تو میں اس کو امپروو کر سکتا ہوں، اس میں چینجز کر سکتا ہوں بآسانی۔ ایز کمپیئر ٹو آبجیکٹ کوڈ، وہ دراصل 1s and 0s ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نارملی کمپیوٹر 1s and 0 کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو ہوتا ہی ہے کہ بیچ میں ایک پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم سورس کوڈ ایز اے ان پٹ دیتے ہیں، اور وہ اس کو آؤٹ پٹ نکال کے دیتا ہے ایز اے، اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ کوڈ۔ تو سورس کوڈ کو جب آپ ایک کمپائلر کو دیتے ہیں
وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اس پروسیس کے بعد جو کوڈ نکلتا ہے اس کو ہم آبجیکٹ کوڈ کرتے ہیں، اور وہ رن ہوتا ہے دراصل کمپیوٹر کے سی پی یو کے اوپر یا سی پی یو کے اوپر۔ تو کمپائلر ہمارے پاس ایک اسپیشل پروگرام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک مخصوص آپریشن پرفارم کرتا ہے، اور وہ آپریشن یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹائپ آف پروگرامنگ لینگویج یا جو طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا، میں نے لینگویجز کے بارے میں اتنا بتایا نہیں ہے، لیکن کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں بتایا۔ لینگویج کو ہم آگے ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو ایک پروگرام لکھا جاتا ہے ایک اسپیسیفک زبان میں، ان میں بھی بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ اس کو کنورٹ کرتے ہیں دوسری پروگرامنگ لینگویج میں۔ تو سپوز سورس کوڈ ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے یہاں دیکھا، یہ اسے جاوا کہتے ہیں۔ تو یہ لکھا گیا ہے، کچھ انسٹرکشنز ہیں اس میں، کیا لکھا گیا ہے اس وقت آپ اس کو کوئی فکر نہ کریں، ہم اس کو بعد میں باقاعدہ سے اسٹڈی کریں گے۔ تو ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے 1 and 0 میں کنورٹ کرتا ہے، وہ اسپیسیفکلی وہی آپریشن پرفارم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتے کام۔ تو کمپائلر اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے ایکسکیوز می۔ تو کوئی بھی پروگرام ہو، دراصل اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیٹ آف انپٹس لیں یوزر سے یا کسی اور طریقے سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ پرووائڈ کریں۔ تو سپوز ایک پروگرام ہے جو کی بورڈ سے کچھ انپٹ آپ سے لیتا ہے اور اس کے اوپر پروسیسنگ کرتا ہے اور آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کیمرہ جو ہے آن کرتے ہیں اپنے موبائل کا، سیل فون، اینڈرائڈ یا آئی فون، وہ بھی ایک کمپیوٹر ہی ہے دراصل، تو وہ اپنے کیمرے سے، وہ جو کہ اس کو ہم سینسر کہہ سکتے ہیں، سینسر انپٹ کہلاتا ہے، اسے امیج ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ امیج آپ کیپچر کرتے ہیں جب آپ کلک، مطلب ہے کہ پک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو سٹور کر دیتا ہے۔ تو دراصل اس میں وہ پروگرام ہوتا ہے جو کہ صرف کیپچرنگ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ آؤٹ پٹ میموری میں سٹور کر لیتا ہے، جو کہ تصویر ہوتی ہے، اور اس کو آپ بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دراصل وہ پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر جو وہ پکچر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس فوٹو شاپ بھی ایک جو ہے پروگرام ہے، جو کہ آپ سے پکچر لیتا ہے ایز اے ان پٹ، اس پکچر کے اوپر آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس کے اندر وہ پروگرامنگ ہوتی ہے اور اس کو آپ سیو کرتے ہیں، تو وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح براؤزر ہے، براؤزر میں آپ ان پٹ دیتے ہیں URL، ٹھیک ہے، اس طرح youtube.com، وہ ایز اے ان پٹ لیتا ہے اور پھر وہ جا کے امیج، وہ جو فائل ہے وہ لے کے آتا ہے براؤزر سے اور اس کو لوڈ، سرور سے، اور اس کو لوڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری ایگزامپلز ہیں، اور یہ جسٹ سمپل سی ڈیفینیشن ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم اس کو اور ایلیبوریٹ کریں گے، اور چیزیں دیکھیں گے، اور اس میں بہت کچھ ہم نے آگے جا کے سیکھتے ہیں۔ تو آؤٹ پٹ انفارمیشن سر میں نے آپ کو بتایا جو کہ ریکوائرڈ رزلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پکچر ہو سکتے ہیں، ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں، موشن ہو سکتا ہے، اسکرین پہ فائل ہو سکتی ہے، ڈسک پہ ہو سکتی ہے، ٹیپ ہم ابھی استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ ہے۔ تو اس کورس پہ ہم تھیوریٹیکل بھی پڑھیں گے اور پریکٹیکل زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے کم سے کم ٹائم میں۔ تو اس کورس کی جو لینگویج ہوگی مین، وہ ہوگی جاوا۔ جاوا کیوں؟ کیونکہ جاوا جو ہے وہ موسٹ ورسٹائل لینگویج ہے، اور یہ بہت ساری پلیٹ فارم پہ چلتی ہے وداؤٹ اینی چینجز۔ تو چینجز سے کیا مراد ہے میری؟ اگر آپ نے نام سنا ہو سی کا، تو سی کی پروگرامنگ زیادہ تر جس طرح میک پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میکنٹوش جس طرح یہ سسٹمز ہیں اس پہ ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوگی ونڈوز کے اوپر، اور وہ ڈیفرنٹ ہے لینکس کے اوپر۔ اسمال پروگرام سیم دکھتے ہیں، لیکن کمپلیکس پروگرام جو کہ ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرتے ہیں کمپیوٹر کے، وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو جاوا جو ہے یہ پرابلم کو سالو کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو زیادہ جو ہے ترجیح دیں گے۔ انشاءاللہ میں فیوچر میں بھی ڈیفرنٹ کورسز بناؤں گا جو کہ پائتھن کو یا کسی اور ماڈرن لینگویج کو ہم دیکھیں گے، لیکن ایک انٹروڈکشن کے لیے جاوا از نیسسری۔ اور یہ نہیں کہ آپ جو ہیں ایک ہی لینگویج کو سیکھ لیں اور اس کے بعد کچھ نہ کریں۔ جو کنسیپٹ پروگرامنگ کے آپ سیکھیں گے وہ آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی نئی لینگویج اگر آپ کو پروگرامنگ آتی ہے اس کو آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو اپلائی کر سکیں گے جلد از جلد۔ اچھا، تو پروگرامنگ لینگویجز میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس مخصوص طریقہ ہوتا ہے پروگرامز کو لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، پروگرامنگ لینگویجز ہوتے ہیں۔ جس طرح اردو ہے وہ ایک مخصوص طریقے سے لکھی جاتی ہے، انگلش مخصوص طریقے سے لکھی جاتی ہے،
لیکن دونوں کا کام سیم ہے، کمیونیکیٹ کرنا، بات کو پہنچانا. تو ہم نے کمپیوٹر سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں، اور ان ڈفرینٹ لینگویجز کے ذریعے ڈفرینٹ مطلب ہے کہ ٹائپس کے کام لکھ سکتے ہیں یا سیم ٹائپ کے کام لکھ سکتے ہیں، لیکن لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کام ایک سیم کیا جاتا ہے. تو آپ کو چند چیزیں چاہیے ہوں گی اس کورس کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ کو ایک آئی ڈی چاہیے ہوگی. آئی ڈی کا مطلب ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، جو کہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ملٹیپل ٹولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پروگرامنگ میں مدد کرے گی. اور ایک جاوا جے ڈی کے آپ کو چاہیے ہوگا جو کہ اوریکل سے آرام سے مل جاتا ہے. تو میں یہ دونوں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو یہ آپ کے پاس ہے ایکلپس کی سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ نے یا تو ایکلپس آئی ڈی فار جاوا ڈبل ڈیولپر یا ایکلپس آئی ڈی فار جاوا ڈیولپرس 64 بٹ پہ کلک کریں، آپ کو اس کا سورس لنک مل جائے گا. اور آپ اوریکل میں جا کر اس کا جے ڈی کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے انٹرنیٹ پلیٹ فارم کے لیے. اگر آپ میک پہ ہیں تو میک ڈاؤن لوڈ کیجئے، لینکس پہ لینکس ڈاؤن لوڈ کیجئے، ونڈوز پہ ہیں ونڈوز ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور اپنے آرکیٹیکچر کو بھی یاد رکھیے گا. دراصل یہ یاد رکھیے کہ آپ کا کمپیوٹر اگر 32 بٹ ہے تو یہ ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، اگر 64 بٹ ہے تو x64 بٹ ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. تو اس کے ساتھ میں لیسن ختم کرتا ہوں اور آپ سے اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی.